بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ہم لوگ یوم آخرت، عذاب قبر اور ہماری آنکھ سے اوجھل جو معاملات ہوتے ہیں ان پر یقین لانے پر کمزوری ظاہر کرتے ہیں۔ یقین کامل رہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اور ایک دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ آج کا واقعہ دنائی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ 1935 کی بات ہے اور یہ ملک عراق ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک رات والی عراق کو ایک صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ والی عراق ہماری قبروں کو کہیں اور منتقل کر دو کیونکہ دریائے دجلہ کا پانی ہمیں تنگ کرتا ہے۔ والی عراق یہ خواب دیکھتا ہے اور نظر انداز کر دیتا ہے کیونکہ دنیا پرست اور ہم لوگ ایسی باتوں یا خوابوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگلی رات والی عراق پھر وہی خواب دیکھتا ہے کہ صحابہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ ہماری قبروں کو دریائے دجلہ کے کنارے سے کہیں دور منتقل کر دو کیونکہ دریا کا پانی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ والی عراق اس خواب کو خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے کیونکہ شیطان یا دنیا اپنے اندر اتنی کشش رکھتی ہے، خواب ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تیسرے دن پھر یہی صورتحال آتی ہے۔ پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہماری قبروں کی منتقلی کر دی جائے تاکہ دجلہ کا پانی تنگ نہ کرے۔ جب 3 دن تک خواب کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو چوتھے دن والی عراق کیا دیکھتا ہے کہ مفتی اعظم عراق کے وہ تشریف لاتے ہیں۔ مفتی اعظم کی حالت دیکھ کر والی عراق یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انہونا واقعہ ہونے والا ہے۔ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے خواب میں اسی طرح صحابہ رسول آئے ہیں اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ سن کر والی عراق حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے اسی طرح کا خواب مجھے 3 دن تک نظر آ رہا ہے اور صحابہ رسول یہی بات کر رہے ہیں اور میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی قبر کشائی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک پردہ ہوتا ہے، اگر آپ کوئی فتویٰ دیں تو اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ مفتی اعظم کہتے ہیں کہ آپ کے تحفظات بجا، لیکن اس طرح سے صحابہ رسول کا حکم اور ان کا خواب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور عمل کیا جائے۔ دوستو، یہ واقعہ کوئی من گھڑت یا سنا سنایا نہیں ہے، یہ بالکل سچا واقعہ ہے جس کی پوری دنیا شاہد ہے۔ پھر اسی زمانے میں بہت سے یورپین انجینئر جو عراق میں کام کر رہے تھے، جو تیل اور پانی جو زیر زمین ہوتا ہے اس کی تلاش اور کھدائی کا کام کرتے تھے۔ والی عراق نے ان کے ذمہ یہ ٹاسک لگایا اور انہوں نے قبروں کے ارد گرد کھدائی کی مگر وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ والی عراق نے کہا میرا شبہ صحیح تھا کہ یہ ہمارا وہم اور محض خواب ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن مفتی اعظم نے والی عراق کی بات سے اتفاق نہ کیا اور ڈٹ گئے اور کہنے لگے میں روحانیات کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ خواب میں صحابہ رسول کا آنا کوئی معمولی بات نہیں، آپ قبر کشائی کی اجازت دیں تاکہ حقائق سامنے آ جائیں۔ بالآخر والی عراق کو مفتی اعظم کی بات کو ماننا پڑا اور قبر کشائی کا فیصلہ کیا گیا اور ایک تاریخ کا اعلان کیا گیا۔ اس دور میں میڈیا اتنا فعال نہیں تھا مگر پھر بھی یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی اور مسلمان ملکوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی عراق آنا شروع ہو گئے، جن میں یہودی عیسائی مذاہب کے لوگ بھی تھے۔ سب میں یہ اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا کہ قبر کشائی کے حالات جان سکیں۔ 135 ممالک کے مندوب اور میڈیا کے لوگ وہاں موجود تھے۔ دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ قبر کشائی کی گئی اور ہر ایک شخص یہ دیکھ کر حیران رہ گیا
کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ دجلہ کا پانی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاؤں کو چھو رہا تھا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک سے چند فٹ کی دوری پر تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ کفن تک میلا نہیں تھا۔ کفن بالکل نیا کا نیا تھا۔ یہ ناقابل یقین واقعہ تھا۔ 350 سال گزرنے کے باوجود کفن میلا نہیں تھا۔ ایک جاپانی رپورٹر نے لکھا کہ میں یہ منظر بیان نہیں کر سکتا، اور مجھے خدا پر یقین آ گیا کہ اللہ کے ماننے والوں کی کیسے عزت افزائی اللہ کرتا ہے۔ ان کو زمین کی مٹی بھی نہیں کھاتی، کفن بھی میلا نہیں ہوتا، اور نہ ان پر طبی اصول لاگو ہوتے ہیں۔ آپ اپنے طبی اصول سے اپنے رب کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ کہتے ہیں کہ حضرت جابر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور حضرت حذیفہ بن یمان کی آنکھیں بند تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔